السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو بھی گرفتار کر کے لے آئیے۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو اپنے سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ لشکر ابھی دور ہے۔ ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک جوان نے امیر لشکر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس پلٹ پڑے اور آپ اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتے گئے۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہراول دستوں تک جا پہنچا، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندہ کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی، اور رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمے کے جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ ان سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ جب وہ گھوڑا لے کر فرار ہوئے تو گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو تیز کر دیتے تھے، اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملے۔ وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لے آئے۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ قیدی کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہارے اس آدمی کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ آدمی، ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چاؤنیوں کو عبور کیا، جنہیں بڑی بڑی فوجیں بھی عبور نہیں کر سکتی۔ پھر سپہ سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بگا کر لے اڑا، اور گھوڑا سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کے قریب پہنچ سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا، جس پر 1000 کے برابر ہم سمجھتے تھے۔ پھر دوسرا مارا گیا، جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور یہ دونوں اشخاص میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں بندوں کا انتقام کے آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں نے اس سے ٹکر لیا تو موت کو اپنے سر پر دیکھا۔ چنانچہ
میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی حزمیت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مجاہد اعظم کون تھا جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کے سپہ سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟ یہ تھے طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔